ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کی تلاش میں انسان جو ہے بھٹکتا رہتا ہے، چاہتا ہے مجھے رزق وافر ملے، میرے گھر میں اتنا رزق آئے کہ میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ اب یاد رکھیے، رزق جو ہے وہ کھینچتے ہی ہے۔ ایک ایسی قرآن حکیم کی صورت ہے، وہ مختصر عمل ہے، اگر آپ وہ عمل کر لیں تو آپ کے گھر میں رزق کھینچا ہوا آئے گا، آپ کے پیچھے آئے گا۔ رزق انسان کو تلاش کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ انسان جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا رزق ایک جگہ متعین فرما دیتے ہیں، اور جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کا رزق زمین میں بکھیر دیتے ہیں، پھر یہ تلاش میں پھرتا ہے۔ جیسے آپ ایک مرغی کے آگے دانا جب پھینکتے ہیں تو آپ دانا اس کے آگے ایک جگہ رکھ دیں تو وہ ایک جگہ سے کھاتی رہے گی۔ اگر آپ مرغیوں کے آگے دانے کو پھینک دیں تو مرغیاں دانا ایک جگہ سے اٹھائیں گی، پھر ادھر جائیں گی، پھر ادھر جائیں گی، یوں ان کو مشکل ہوگی۔ اسی طرح جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کو ایک جگہ متعین فرما دیتے ہیں، ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھ کے رزق کھاتا ہے۔ اور جو اللہ کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں پھرا دیتے ہیں، وہ رزق کے پیچھے بھاگتا ہے اور رزق آگے آگے بھاگتا ہے۔ رزق جو ہے وہ انسان کے مقدر کا، اس کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا گیا۔ اب اسے رزق کے لیے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے اتنا مضبوط تعلق ہو جائے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہی انسان کی دعا رد نہ ہو۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں فاقہ نہ آئے اور دولت، پیسہ، آپ کے پاس ضرورت کی تمام چیزیں خود بخود پہنچیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مضبوط عمل ہے جو اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے، اور اکابر اس وظیفے کو عام بتلاتے ہیں کہ سورہ اخلاص حضور علیہ السلام کا ایک بہت ہی مجرب نسخہ ہے۔ صحابہ اکرام نے اس کو اپنایا۔ معاویہ بن ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی اس سورت سے اتنی محبت کرتے تھے، ہر رکعت میں پڑھتے تھے، ہر رکعت میں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی محبت سورہ اخلاص سے، کہا اللہ کی توحید ہے اس کے اندر، اللہ کا تعارف ہے۔ اور جب انتقال ہوا تو فرشتوں نے آپ کی ڈیڈ باڈی کو، نبی علیہ السلام سفر میں تھے، سامنے لا کے رکھ دیا کہ آپ اپنے صحابی کی جنازے کی نماز پڑھ لیں۔ یہ جنازہ کیوں اٹھا کے لایا فرشتوں نے میرے سامنے؟ کہ اکرام کیا اس صحابی کا کہ وہ سورہ اخلاص سے محبت کرتے تھے، اور سورہ اخلاص سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب وہ سورہ اخلاص کا مجرب طریقہ کیا ہے؟ مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ یہ سب کو یاد کرائیں۔ جب وہ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہو کر 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ گھر میں داخل اندر آ کے کہیں۔ جب بھی گھر سے باہر جائیں، واپس آ کر یہ عمل کریں، چاہے دن میں 3 مرتبہ باہر جاتے ہیں، 5 مرتبہ جاتے ہیں یا 1 مرتبہ جاتے ہیں، آپ واپسی پر یہی عمل کیا کریں۔ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد زور سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے گھر سے جنات، شیاطین بھاگ جائیں گے، چونکہ نحوست ان کی وجہ سے ہوتی ہے، بے برکتی ان کی وجہ سے آتی ہے، اور آپ کے گھر میں رحمت داخل ہونا شروع ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص کے محبین، فرشتے، جنات، وہ آپ کے گھر کو رحمت کا مرکز بنا دیں گے، اور آپ کے گھر میں رزق وسیع آئے گا۔ نحوست بھاگ گئی، آپ کے گھر سے بے برکتی بھاگ گئی۔ یہ اتنا بڑا آزمودہ عمل ہے کہ الحمدللہ مجھے ایک شیخ نے اس کی اجازت دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ عمل کرنے والے کے گھر میں کبھی بھی غربت نہیں آتی، کبھی بھی شیاطین، جنات نہیں ٹھہرتے، اس کے گھر سے بیماریاں بھاگ جاتی ہیں۔ میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ کال کر کر کے اجازت مانگتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا، میرے یوٹیوب پہ سارے وظائف، بالخصوص جو ہم سے بیعت ہوئے ہیں، ان سب کو
سب کو اجازت ہے، اور میری کتاب وظائف الصالحین کے ہر عمل کی بھی اجازت ہے، اور جتنے سامعین ہیں، دیکھنے والے، سننے والے ہیں، ان کو بھی اجازت ہے۔ اور فون کے بجائے واٹس ایپ میسج کیا کریں تاکہ میں آپ کو آسانی سے فرصت میں جواب دے سکوں۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں جی کال کر کر کے کہ کال اٹینڈ نہیں کرتے، جواب جلدی نہیں دیتے، تو یہاں اتنی بڑی تعداد لوگوں کی ہوتی ہے جو آئے ہوئے ہیں یا واٹس ایپ کیا ہوا ہے، تو سب کو جواب ایک وقت میں دینا انسان ہے، کمزوری ہے، انسان نہیں دے سکتا۔ لیکن سب ہماری خواہش ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے کہ سب کے مسائل اللہ حل کرے۔ حاجت روا تو وہ ذات ہے، ہم تو اس کے بندے ہیں، غلام ہیں، اور لوگوں کو رہنمائی کرنے والے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جب اجازت والے اعمال آگے آپ تک پہنچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔